برادران اسلام دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں میں آپ حضرات کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں تقوی کی زندگی گزاریں، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں اور اس کے برے انجام سے ایسا ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ زبانی طور پر نہیں، دل سے بھی یقین کریں کہ نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی آدمی کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات بتائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے اللہ کا بلاوا لے کر کہ اب دنیا کی مدت ختم ہو گئی، اب چلو، تو اس وقت ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بلاوا ہم کو ایک لمبی بیماری کے بعد آئے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گھر پر آئے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت آرام سے ہوں گے تب آئے گا۔ یہ بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اچانک بھی، کہ ہمیں سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ایسی اچانک موت سے محفوظ رکھے۔ رسول اکرم نے ہمیں ایسی موت سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے، تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمبی بیماری کے بعد آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں سفر میں ہوں اور گنڈوں کی ایک بھیڑ ہمارے پیچھے پڑ جائے، اور ایسی حالت میں ہمارے ہوش و حواس قائم نہ رہے اور ہمیں ہوش ہی نہ رہے کلمہ پڑھنے کا، تو حالات بہت خطرناک ہیں، دشوار ہیں، پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں، مستقبل مخدوش ہے، اور مستقبل کی جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ صحیح اور درست ہو۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کی دشمنی اور شرارتیوں کی شرارت اور بدماشوں کی بدماشی کو انہی کے اندر اس کے برے انجام سے دوچار کرے۔ لیکن بھائیو، یہ حکم تو اللہ کا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس بات کو یقینی بناؤ کہ جب موت آئے تو تم مسلمان ہو۔ اب اس کے لیے میرے ذہن میں اس وقت 5 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس فارمولے پر، ان نکات پر غور کریں
اور اگر اس کے مطابق چلتے رہیں، امید ہے حالات اچھے رہیں گے۔ اور میرا ہرگز یہ ماننا نہیں ہے کہ یہ کوئی آخری حل ہے۔ علماء کرام کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سارے حل ہوں گے اور باتیں ہوں گی۔ یہ میں نے اپنی سوچ سے ان باتوں کو جانا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات توحید کی ہے کہ توحید کے بغیر اسلام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ جو توحید باری تعالیٰ میں شک و شبہ کا مجرم ہے، اس میں گرفتار ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، یہ سب فضول ہے، کوئی مطلب نہیں۔ وہ 5 وقت کی نہیں، اگر 10 وقت کی بھی پڑھے تو اللہ رب العزت کی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ لا الہ کو مؤمنا بہا قلبہ پورے طریقے سے قبول نہ کرے اور دل کی گہرائیوں سے اس کو مان نہ لے۔ اس میں کچھ ہماری معلومات، کچھ ہمارا نفس، کچھ شیطان، کچھ باہر کے لوگ اگر شک و شبہ پیدا کرے تو ہمیں ایمان کی قوت سے اس کو دفع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین اس پوری بات پر یقین کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے، اور اس کی ایک صفت ہے رب العالمین، اور رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر ذی روح کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کو اوج کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کو ہم اللہ بھی مانیں اور رب بھی مانیں۔ صرف ہم نے اللہ مان لیا، ہم اللہ مانتے، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں، تو ہم اللہ کو نہیں مان رہے۔ رب نہ ماننے سے سینکڑوں طرح کی خرافات میں، شرکیات میں ہم گرفتار ہوتے ہیں۔ تعویذ گنڈے، فلیتے اور اسی طرح سے چادر گاگر، نیاز فاتحہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عرس و آراس میں جو ہوتی ہے ہمارے بھائی کر رہے ہیں۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ایک زمانے سے علماء حق، علماء توحید کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کی اکثریت توحید سے ناآشنا ہے، بلکہ اس سے الرجک ہے، بدعتی ہے، اس کو اپنے لیے گالی سمجھتی ہے۔ ابھی تک ہم اس لائق نہیں ہو سکے کہ کم سے کم ہمارے ہندوستان کی اکثریت توحید کو ماننے لگ جائے۔ اکثریت آج بھی توحید سے غافل ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے ہمارا، توحید پر کام ہو زیادہ سے زیادہ۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ توحید کے بعد ہیں۔ نماز کی تبلیغ آپ کر رہے ہیں، روزے کی تبلیغ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی تبلیغ کرتے ہیں، حج و عمرے کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ سب حق ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ ان کی طرف بلانا بھی لوگوں کو بہت ضروری ہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں نماز روزے کا۔ اور توحید اگر ہے تو توحید خود اپنے ماننے والے کو اپنے رب کی عبادت کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔
کہ جس رب کو میں مانتا ہوں، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، مجھے بنایا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس کی عبادت نہ کروں یہ اس کی ناشکری ہے۔ تو بندہ خود عبادت کی طرف آتا ہے، لیکن اگر توحید نہیں ہے اس کے پاس تو عادت کے بطور نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقات خیرات کرے، ٹوپی لگائے، داڑھی رکھے، یہ عادت کے بطور ہو سکتا ہے۔ ہمارے ابا داڑھی رکھتے تھے، ہم نے بھی رکھی۔ مسلمان ٹوپی لگاتے ہیں، ہم بھی ٹوپی لگاتے ہیں۔ مسلمان یہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے، اس بنیاد پر نہیں کرتا ہوں۔ اور جب تک لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا تب تک اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ گھر سے آئے، آپ نے وضو کیا، نماز میں آ کر ملے اور آپ کو احساس ہوا وضو ٹوٹ گیا، ارے ابھی تو کیا ہے، کوئی زیادہ دیر تھوڑی ہو، اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ حالانکہ جہاں آپ نے وضو کیا تھا ان جگہوں پر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ ایسے ہی آپ کا اسلام، آپ کی توحید یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نواقض وضو ہے، ایسے ہی نواقض لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک تسبیح پڑھو لا الہ الا اللہ کی، اور شام کو جا کر ایک بازار پر اگر بتی جلاؤ کہ بابا خوش ہو جائیں گے، ہمارے گھر پر نظر عنایت رہے گی، بچے بیمار نہیں پڑیں گے، کاروبار میں برکت ہوگی، تو یہ جو تسبیح صبح سے شام تک آپ گھما رہے تھے وہ اس کو آپ نے ختم کر دیا، یہ ختم ہو گئی، یہ وضو کسی کام کا نہیں۔ آپ اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض، نہ نفل، نہ سنت، نہ مستحب، کوئی نماز۔ ایسے ہی اگر لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے تب آپ کی نماز، آپ کا روزہ سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرو جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے۔ دوسری بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام کے ساتھ۔ اور تعظیم جو قرآن نے بتلائی ہے کہ ساری دنیا کے مولویوں کی بات مانو آپ۔ مشہور ہے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سب کو مانو آپ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرو، اس کو نہ مانو، تعویل کر کے اس سے پیچھا چھڑاؤ، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، عن امرہ سے کیا مراد؟ یہی رسول کی طرف لوٹ، میرے رسول کی بات کی جو مخالفت کرتے ہیں، یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب الیم۔ باز آ جائے، نہیں باز آئے تو دونوں، نہیں تو ایک بات سے تو تمہیں دو چار ہونا ہی پڑے گا، وہ ہے فتنہ اور ایک ہے عذاب علیم۔ آج کل صورتحال مسلمانوں کی اگر دیکھیں تو فتنہ تو گھر گھر ہے، اور جس عذاب علیم میں ہم مبتلا ہے تو صبح ٹی وی کھول کر، ریڈیو سن کر، اخبار پڑھ کر اندازہ لگا لو۔
دشمنان اسلام ہندوستان میں گنڈا گردی اور آتنکواد پھیلانے والے ہر دن نیا اعلان مسلمانوں کو کاٹنے، مارنے، برباد کرنے، ان کی لڑکیوں کو بھگا لے جانے اور ان کی لڑکیوں سے ہندو بچے پیدا کرنے کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اس سے بڑا عذاب علیم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سبب اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ اماموں کا نام لے کر، مولویوں کا نام لے کر، فقہا کا نام لے کر، اولیاء کرام اور بزرگان دین کا نام لے کر نبی کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا سائن بورڈ لگا کر۔ تو اس سے باز آ جائیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں کہ بھائیوں، ان مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رسول اکرم کی بات ماننا، فرما برداری کرنا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ پہلی آیت میں دنیا کا ذکر کیا گیا تھا کہ دنیا میں عذاب علیم اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہاں آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی چین نہیں ملے گا، آخرت میں بھی چین نہیں ملے گا اگر رسول کی مخالفت کرو گے۔ باقی کسی کا ذکر نہیں، کسی کی بھی آپ کر دیں تو اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے، اور اس کے نتائج آپ کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات ہے بھائیو عزیزو، آپ توحید کو جانتے ہو اور سنت کو پہچانتے ہو، اس کی عظمت بھی آپ کے دل میں ہے، تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ جو بھائی ہمارے نہیں جانتے، انجانے میں باپ دادا سے جو ٹھرا چلا آ رہا ہے اس کو فالو کرنے بیچارے، ان کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے مولوی، کہتے ہیں سمجھنے والے سمجھ گئے، اب کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن نہیں سمجھ سکتے لہذا مت پڑھو۔ سنت سمجھنے نہیں دیتے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، وہ تو فلاں صاحب نے سمجھا۔ تو قرآن حدیث سے ان کو غافل کر دیا۔ اب ذمہ داری تمہاری ہے، وہ سو رہے ہیں تم انہیں بیدار کرو۔ تم جاگے ہوئے ہو، سوتے ہوئے کو نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو بیدار کرے۔ تم جاگ رہے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو سو رہے ہیں ان کو جگاؤ۔ تمہارے پاس اوریجنل مال ہے، خالص، تو یہ خالص مال کو اپنی حد تک لے کر مت بیٹھو، اور یہ مت سمجھو کہ بس ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو توحید پر ہیں، تو سنت کو مانتے ہیں، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے کیا لینا۔ اگر یہ سوچتے ہو تو بچو گے نہیں، پکڑے جاؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا فریضہ ہے، اور اس میں سب لوگ، سب سے زیادہ عالم، اس کے بعد عہدے دار، ذمہ دار، باقی مالدار، جیدار، جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے حیثیت سے ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک کو یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ کیوں خواہ ایسی باتیں کرتے ہو؟ توحید کی بات کرتے ہو، لوگوں سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، مار پٹائی کر دیتے ہیں، کیوں خواہ پندے کھڑے کرتے ہو بھی؟ آج کل ہماری صفوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، یہ لوگ وہ ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کی بات میں بتاؤ۔
تم عافیت چاہتے ہو تو توحید کی بات کہتے رہو، پریشانی آتی ہے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ یہ کہہ لینا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو دوسرے لوگوں کی گمراہی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں۔ جب رسول اکرم نے تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ کرام نے اٹھائیں، بزرگان دین نے اٹھائیں، مارے کھائی، وطن چھوڑا، مال، زمین جائیداد، اپنے بچے، یہ سب چھوڑنے پڑے، لیکن دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا، تب ان کے درجے اور مرتبے یہ ہوئے کہ ان کا نام عزت و احترام سے ہم لیتے ہیں۔ تو آپ اس راستے سے پیچھے جا کر کہاں عافیت کے راستہ تلاش کر رہے ہو؟ دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کا 1 انچ ہمارا پڑوسی دبا رہا ہے تو پورے خاندان کے ساتھ اس سے لڑنے کے لیے تیار، اور لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری مسجد اور ہمارا مدرسہ اگر دوسرے لوگ قبضہ کر رہے ہیں تو سب لوگ عافیت کی تلاش میں اپنے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پورا مدرسہ، پوری مسجد جا رہی ہے، شرک و بدعت کرنے کے لیے لوگ اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، نہیں آ رہے۔ ارے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ دوسری بنا لیں گے۔ تو 1 انچ زمین تمہارے گھر کی جا رہی ہے، کیوں نہیں سوچتے ہو اور لے لیں گے؟ وہاں لڑائی نہ کرو تو ہم سمجھیں کہ تم اپنے کہنے میں سچے ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہوشیار ہو جاؤ۔ چوتھی بات، آج تم خوش ہو، نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہو، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہو، سنت پر چلتے ہو، لیکن کیا تم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ تمہارے بچے تمہارے نقش قدم پر ہیں؟ بچوں کو پڑھا رہے ہو، قرآن شریف پڑھائے، دینی تعلیم دلوائی، عالم آئے ہیں تو ان کے آنے کا فائدہ اٹھایا؟ تم تو ہر ایک کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہم تو اپنے وقت پہ چلے جائیں گے۔ کیا ہم یہ یقین کر کے مر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے راستے پہ رہیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پوچھتے ہیں کس کی پیروی کرو گے میرے بعد؟ تب بچے جواب دیتے ہیں الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق۔ تو اس بات کو یقینی بنا کر جاؤ کہ تمہارے بعد تمہارے بچے اہل حدیث رہیں گے، قرآن و سنت پر عمل کریں گے، توحید والے رہیں گے۔ 5ویں بات ہے کہ اللہ کے واسطے علماء کرام کا احترام کرو۔ آپ بدگمان نہ ہو، میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کے لوگ احترام نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ یہ بیماری ہمارے یہاں کچھ جگہ پیدا ہو گئی ہے، پائی جاتی ہے، علماء کرام کا احترام ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک عالم کا احترام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا نام عبداللہ عبدالرحمن، اس کے نام کے آگے سلفی یا عمری لکھا ہوا ہے، ازہری یا مدنی لکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دین کا داعی ہے، وارث رسول ہے، توحید کا علمبردار ہے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہادی و رہبر ہے، علماء حق کا ایک فرد ہے۔ علماء سو ہزاروں کی تعداد میں یہاں وہاں پھر رہے ہیں، اور لوگ ان کو ہار پھول ڈال کر نعرے جے کارے بول بول کے ان کو لے جا رہے
اور خود پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں عالموں کا احترام نہ ہونے کے برابر۔ یہ رسول کے وارث ہیں، ان کا احترام اسی نیت سے ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ دین کے نمائندے ہیں اور رسول کے وارث ہیں، یہ حق کے پرستار ہیں، حق کے دائی ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر عالم کی عزت ہے تو عالم آتے رہیں، آپ کے یہاں بھی جذبہ پیدا ہوگا، لوگ عالم بنیں گے، اور اگر آپ عالم کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کے یہاں مقامی طور پر کوئی عالم نہیں بنے گا۔ ابھی بتلایا ہمارے مولوی صاحب نے کہ یہ ہمارے مقامی عالم ہیں، ماشاءاللہ، خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ کو ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عالم ہمارے یہاں اور پیدا کریں۔ ایک بات تھوڑی کڑوی سی ہے لیکن سنتے جاؤ۔ ہمارے خاص طور سے وہ لوگ جن کے پاس مال و متاع ہے، عالموں کی عزت نہیں کرتے، اسی لیے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، دین کی تعلیم نہیں دلاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کی نظر میں عالم کی حیثیت کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی نظر میں میرے بچے کی یہی حیثیت ہوگی۔ تو سوچ کو بدلو، سوچ کو بدلو۔ اس سوچ کو بدلو گے تو اس کے بہتر نتائج آئیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے گھر میں بھی عالم پیدا ہوں گے۔ آپ نے دنیا کمائی، بینک بیلنس بنایا، زمین جائیداد خوب بنائی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا اگر آخری وقت آیا، اور آنا ہی ہے سب کا، تو کیا آپ کے بچے نماز جنازہ پڑھنا جانتے ہیں؟ کوئی بچہ ایسا ہے آپ کا جو آپ کی نماز جنازہ پڑھ سکے گا؟ کیا یہ آپ کو یاد رکھیں گے؟ کیا ان کو نمازی بنایا ہے تو آپ کے لیے آپ کے گزر جانے کے بعد دعائیں کریں؟ ہمارے یہاں تیجا، 10واں، 40واں، 20واں، برسی، محرم، تازیہ، شبرات، بھونڈے، ایصال ثواب کی رونقیں، بریانیاں، یہ تو ہے نہیں۔ دوسرے لوگ تو اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ تیجا کریں، ایسے جنت میں نہیں جا رہا ہوگا تو آدمی زبردستی دھکیل دیں گے، 1.25 لاکھ کلمہ پڑھوا، تو ان کو تو یہ یقین ہے، ہمیں تو یہ یقین ہے نہیں۔ تو ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے کام آتے رہیں؟ کرنا چاہیے نا ہمیں بھی، یہ بچے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ رسول اکرم نے بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد 3 ہی چیزیں کام آتی ہیں: صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ نیک اولاد ہو جو اپنے باپ کے گزر جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز آپ نے تیار کی ہے؟ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، کوئی سرائے، کوئی کتب خانہ، کوئی رفاہ عام کا کوئی کام نہیں کیا؟ تو علم کی کوئی چیز چھوڑی ہے؟ وہ بھی نہیں چھوڑی۔ تو بچوں کو نیک بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو افسوس ہے آپ کی زندگی پر۔ ابھی وقت ہے، ابھی کچھ کر سکتے ہو، سدھر جاؤ، ورنہ کل بہت دیر ہو جائے گی، تو اس وقت کہو گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ پوچھے گا کیا کرو گے؟ کہ جو کچھ مال کمایا ہے سب تیرے راستے میں صدقہ کر دوں گا، اور تیرے پاس آؤں گا تو صالح اور نیک بن کر آؤں گا۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وقت آ گیا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ایسی باتیں تو تو نے بہت بار کی ہیں، تھوڑے دن نبھاتا ہے،
اور پھر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی چھوڑ دی. تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے سدھر جاؤ اور اپنی زندگی کو اور زندگی کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو پروردگار قبول کرے اور اللہ رب العزت ہماری مسجدوں کو مدرسوں کو آباد رکھے، علماء کو شاد رکھے اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بھی بنائے اور ہمارا فرما بردار بھی بنائے. وآخر دعوانا الحمد